السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفو کے زیر اہتمام بخشش ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر قادری۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے محترم المقام دنیا اسلام کے نامور مذہبی اسکالر، الازہر یونیورسٹی کے فاضل شدہ محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، اور ان کے ساتھ تشریف لائے محترم المقام قاری محمد افتخار نوری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے محترم المقام محمد ساجد نقشبندی صاحب۔ میں تمام احباب کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع بنے گا وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کیا ہے، اور یہ جو رمضان المبارک چل رہا ہے اس کی طاق راتوں کی اہمیت کیا ہے، اور ان طاق راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم اپنے مہمان سے سوال کریں گے۔ تو اس سوال کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے قاری صاحب کی طرف، محترم المقام قاری محمد افتخار نوری صاحب سے۔ ان سے ہم صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے تلاوت سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب، تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے محترم المقام قاری محمد افتخار نوری صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے محترم ثنا خان کی طرف، محترم المقام محمد ساجد نقشبندی صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی گلہائے عقیدت پیش فرمائیں، نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ چوکھٹ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ارے ہو نگینا میں جڑا سجتا ہے، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ آپ کے نام کہ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے
غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، دنیا اسلام کے نامور مذہبی اسکالر محترم المقام ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کیا ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ جس سلسلے کا آپ نے آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور قدم قدم پر آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور آپ کے اس سیٹ اپ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ہم ان پر نور اور بابرکت لمحوں میں ہیں، تو یہ وہ لمحے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر عبادت اور ہر عمل کا جو ثواب ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک میں بندہ عبادت کرتا ہے، اگر ایک فرض پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر ایک نفل پڑھتا ہے تو 70 نفلوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں عبادت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک لفظی معنی ہے پاک کرنا، اور ایک معنی اضافہ کرنا بھی ہے۔ تو اگر ہم اس معنی کو زیر نظر رکھیں تو زکوٰۃ وہ مال ہے جو ہم اپنے مال میں سے نکالتے ہیں اور باقی مال کو پاک کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا حصہ اس کا 2.5% اس میں سے نکال کر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو یا قیدیوں کو، مسافروں کو دیتے ہیں، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے، یعنی نقصان اور تلف ہونے سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، جو اسلام کے ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ فرمایا پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور آقا علیہ السلام کی رسالت کو ماننا، اور دوسرا رکن جو ہے وہ نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، اور چوتھا اگر کسی کو طاقت اور استعداد ہے تو وہ حج کرنا۔ یہ 5 رکن جو ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ توحید کا ایک ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے ہم روزے رکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔
پھر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے ایمان والو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اسی طرح اور کئی مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں آیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث مبارکہ میں بھی جیسے میں نے ارکان اسلام کی آپ کو حدیث سنائی، اس میں بھی ارکان اسلام میں سے اس کو شامل کیا گیا، یعنی یہ فرض ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، تو اور بہت ساری اس پر دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العزت نے امت میں موجود وہ لوگ جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو ایک فلاح کا حق عطا کر دیا۔ یعنی جو مزدوری نہیں کر سکتے، مسافر ہیں، جو مسافر بھی آپ کو پتہ ہے محتاج ہوتا ہے، یتیم ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایک ایسا اسلام نے نظام اور سسٹم عطا فرما دیا جس کے ذریعے ان سب کی کفالت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے کفالت ہوتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ کب فرض ہوتی ہے، اس کے دو نصاب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو نصاب بیان فرمائے کہ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر مالیت ہو تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا نصاب جو ہے وہ چاندی ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ان دو نصاب جو ہیں کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ابتدائی اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونا اور چاندی دونوں کی قیمت ایک جیسی ہوتی تھی، ان کی قیمت میں فرق نہیں تھا۔ جو سونے کا مقدار تھی اسی طرح چاندی کا بھی اسی طرح کا ہی قیمت ہوتی تھی، مگر وقت کے تغیر کے ساتھ، تبدل کے ساتھ چاندی کی قیمت کم ہوتی گئی اور سونے کی قیمت بڑھتی گئی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو 52.5 تولے جو چاندی ہے اس سے سونے کا جو 1 تولہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، ڈبل تو نہیں ہے لیکن تھوڑی کم ہے، ڈبل کے قریب ہی ہے، تھوڑی کم ہے۔ یعنی اگر 52.5 تولے کی مالیت ہم نکالتے ہیں تو کوئی 83-84 ہزار روپیہ بنتا ہے، اور جو 1 تولہ سونا ہے وہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ریٹ موجود ہیں۔ تو اب یہاں غور کرنا ہے کہ ہمیں کون سا نصاب اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں۔ تو دین اسلام کا جو ایک اوورآل جو اس کا مقصد ہے یا دین اسلام کا جو ہمیشہ ایک ایڈریس رہتا ہے وہ مخلوق خدا جس چیز میں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس چیز کو ترجیح دیتی ہے۔ اب ہم اس پوائنٹ کے نظر سے دیکھیں تو جو چاندی کا نصاب جو ہے وہ محتاجوں غریبوں کے لیے زیادہ مفید ہے کہ ہم اگر اپنی چاندی کی برابر مالیت نکالیں تو ہمارے پاس 83-84 ہزار روپیہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ مال میں کمی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ ہے بھی مائنر سی، تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، 1000 روپیہ ہے تو 1000 میں سے 2.5% ہم نے دینا ہے، اسی طرح 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 2.5 دینا ہے۔ تو اس 2.5% کو یعنی دینے سے ہوتا کیا ہے، اس سے جو مال ہے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ ایک تو نقصان سے بچتا ہے، دوسرا اللہ اس میں برکت دیتا ہے تو وہ مال اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر کاروبار ہے تو کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، گھر ہے تو گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ اس میں جی ایک سوال یہ لیتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باہر پلاٹ موجود ہیں، ہماری باہر کی زمین موجود ہے جو ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے، تو ہم کیا زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ہاں اس میں بھی ذہن نشین رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زمین پر نہیں ہوتی، جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے رہائش رکھنے کے لیے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی،
وہ پلازے ہیں جو جہاں کاروبار ہو رہا ہے، دکانیں ہیں جہاں کاروبار ہیں، ان دکانوں پر، ان پلازوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو وہاں سے مالیت آتی ہے، جو آمدن آتی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فیکٹریز ہیں تو اس میں تو کروڑوں روپے کی مشینری ہوتی ہے، اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس مشینری سے جو پرافٹ آ رہا ہوتا ہے، جو آمدن آ رہی ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح جو زمین ہے اس سے جو ناج آتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو ہم عشر کہتے ہیں، اور جو مال میں نکالتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زمین کی جو آمدن ہے، جو انتاج ہے، اس پر جو زکوٰۃ ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین جس کو ہم ٹیوب ویل چلا کر یا کنویں سے پانی نکال کر بیلوں کے ذریعے یا جو ہے مختلف مشینوں کے ذریعے جو پانی نکالتے ہیں اور خود شراب کرتے ہیں، تو اس زمین کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر نہیں بلکہ نصف عشر ہوتی ہے، یعنی 20واں حصہ ہوتی ہے۔ اگر زمین ایسی ہے کہ اس میں جو پانی ہم نہیں لگاتے بلکہ بارش پر انحصار ہے، بارش ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ساری اناج اور فصل ہوتا ہے، پانی کی قیمت نہیں لگاتے، تو پھر اس زمین پر 10واں حصہ عشر ہوتا ہے۔ یعنی جو واجب زکوٰۃ ہے اس میں ایک تو یہ جو سونے اور چاندی کے برابر مالیت ہو جائے، اور ایک زمین کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ ابھی عید آ رہی ہے، عید سے پہلے فطرانہ ہے، یہ بھی واجب ہے، اس کو فطرانہ کہہ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی طرف سے جو ہے وہ مقررہ جو جنس ہے اس کے مطابق وہ ادا کرتا ہے، اور عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ اسلام نے 8 بتائے ہیں، جی ہاں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر بھی لگاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر وہ اپنی ذات کے اوپر لگائیں یا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اس کے بارے میں ذرا۔ مصارف زکوٰۃ کے اندر یہ تیسرا مصرف ہے۔ پہلا جو مصرف ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ جو صدقات ہیں، صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یہ فقیروں کے لیے ہے، جو فقیر ہوتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ مسکینوں کے لیے ہے، جو مسکین ہے، اور تیسرا جو ہے والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں کو لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہاں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اب اگر ہم کلیتاً ان کو دے دیں اختیار کے جو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو وہ پھر وہ ساری زکوٰۃ ان کے گھر میں ہی رہے گی، غریبوں تک کو تو جائے گی نہیں۔ اس کا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو اس کے عوض ان کو تنخواہ دی جائے گی، ایک معقول اعزازیہ دیا جائے گا، ان کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، جس تنخواہ سے وہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا نان نفقہ چلا سکیں اور اچھی مناسب عام دوسرے لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں، اتنی اس کی تنخواہ رکھی جائے گی، اور وہ زکوٰۃ جمع کریں گے تو اسی جمع شدہ زکوٰۃ کے اندر سے جو خرچہ ہے ان کی تنخواہ کا وہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح مصارف میں اگلی چیز جو ہے تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا ایک مصرف ہے۔ پھر اس کے بعد جو غلام ہوتے ہیں، وفر رقاب، غلام ہو یا لونڈی ہو، اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر جن لوگوں پر قرضہ ہوتا ہے، مقروض ہوتے ہیں، الغارمین، اور قرضہ ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے پیسہ لے کر وہ قرضہ غریبوں کو وہ قرضہ دے دیں اور اپنے قرضے سے نجات ادا کر دیں۔ اگلی بات جو مصرف ہے اس کے بعد وہ ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اور وابن السبیل، دو مصرف رہ گئے ہیں زکوٰۃ خرچ کرنے کے۔ فی سبیل اللہ جو ہے بہت وسیع ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں قرار دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس پر خرچ کرنا زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہے۔ اور آخری جو مصرف ہے وہ مسافروں پر ہے، وابن السبیل، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسافر ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے علاقے میں کوئی مسافر ہے تو جب وہ اپنے علاقے میں جائے تو وہ تو امیر تھا،
لیکن یہاں سفر کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں رہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات چوری ہو جاتی ہے، جیب کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس مسافر کو زکوٰۃ لے کر اپنا سفر کرنا، اپنا خرچ کرنا جائز ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کی بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آخر اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کن جگہوں پر نہیں لگتی۔ ایک تو زکوٰۃ اپنی اصل پر نہیں لگا سکتے، یعنی باپ دادا پر، اور ایک نسل پر نہیں لگا سکتے، بچوں پر، بیٹوں پر، پوتوں پر، نواسوں پر، نواسیوں پر، بیٹیوں پر۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ ہم بنی ہاشم کو نہیں دے سکتے، سادات کو بھی زکوٰۃ دینا انہوں نے زکوٰۃ کو منع فرمائی ہے، وہ ان کو بھی نہیں لگتی، اور مسجد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ باقی زکوٰۃ کو دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں کون مستحق ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اور اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں، خاندان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جو غریب ہے، جس کے گھر کے معاملات نہیں چل رہے، بچوں کی فیسیں نہیں چل رہی، کھانے پینے کے انتظام نہیں ہو رہے، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، گیس کا بل نہیں دیا جا رہا، میڈیسن لینے کے لیے ان کو مشکلات ہو رہی ہیں، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر بڑی رازداری کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور ان کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ یہاں بھی ایک کمال اخلاق کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو دیں۔ آپ کی جو نیت ہے، آپ جس مال سے دے رہے ہیں وہ اللہ قبول فرمائے گا، اللہ کو نیت پہنچتی ہے، اور ان کی عزت کے نفس کو آپ جو ہے مجروح نہ کریں، وہ پیسہ لیں اور اس کو دیں اور اس کو کہیں یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ رکھ لیں اور اپنی ضروریات پوری کر لیں، تاکہ اس بندے کا جو ہے نفس مجروح نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور اچھے انداز کے ساتھ اس کو مل بھی جائے اور وہ اپنا معاملہ بھی کر لے اور آپ کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ بتا رہے ہیں۔ آپ نے مصارف زکوٰۃ میں یہ بتایا ہے کہ غلام کی گردن چھڑانا۔ ہاں جی، ہاں اب اسلام نے غلاموں کو ختم کیا ہے، آج کے دور میں غلام نہیں ہے، دیکھیں اس کے بارے میں ذرا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک مصرف تو ہے۔ حالات بدلنے کے ساتھ ایسی سچویشن ہو تو سکتی ہے۔ غلام کیسے ہوتے تھے اگر اس پہ غور کریں تو جنگیں لڑتے تھے، جنگیں لڑ کے قیدی بنا لیتے تھے یا خرید لیتے تھے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، خریدے جاتے تھے، تو ایسی کوئی صورت حالات بدلنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے اندر سے فروعات نکل سکتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے تو وہ کسی وقت بھی ہمارے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مال ہم کمائیں، محنت ہم کریں، خون پسینہ ہم لگائیں، اور ہم غریبوں کو اس میں سے 2.5% کیوں دیں؟ جی جی، مقصد ہے، سوال یہ ہے۔ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ وہ جو نہیں دیتا اس کی اپنی منطق ہے۔ ہم نے شروع میں بھی بیان کر دیا کہ یہ جو 2.5% دینا ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سیکیورٹی دے دی ہے اللہ کی راہ میں۔ ہم چونکہ دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو اللہ باقی جو ہے سارے کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مقولہ مشہور ہے کہ سال کے بعد نصاب سب کا برابر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی نہیں دیتا تو کسی اور کھاتے سے پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی صدقہ دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، یہ تو بندے کو اللہ رب العزت خیر میں رکھنے کے لیے، برکت میں رکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ بتائی ہے اور فرمایا کہ اس راہ پہ چلتے رہو، اپنی حفاظت کرواتے رہو۔ بہت شکریہ۔ ہم دوبارہ آپ سے یہیں سے ملتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے محترم المقام محمد اشفاق نقشبندی صاحب نے، ان سے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف ایک نئے سوال کے ساتھ آتے ہیں۔ جی در نبی سے وابستہ نسبتیں اپنی، در نبی
سے وابستہ نسبتیں اپنی در نبی سے ہے 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 وابستہ نسبتیں اپنی اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی. اور اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر ہے. توجہ رکھیے گا. میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں. میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں. میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہیں. میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی. اور موجودہ حالات کے دوران جو حالات ہیں اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں. فقط غلام نبی سے ہے الفتیں اپنی فقط غلام نبی سے ہے الفتیں اپنی فقط غلام نبی سے ہے الفتیں اپنی. اور الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں. الحمدللہ کیونکہ میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے. میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے. میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ
بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی اپنی خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی. اور یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے. خدا نے ان کو بنایا ہے مالک جنت. خدا نے ان کو بنایا ہے مالک جنت. خدا نے ان کو بنایا ہے مالک جنت. ہیں ہم غلام جو ان کے تو جنتیں اپنی اپنی ہیں. ہم غلام جو ان کے تو جنتیں اپنی اپنی ہیں. ہم غلام جو ان کے تو جنتیں اپنی. ہاں در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. بڑا خوبصورت انداز تھا. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ جس کی نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھر نسبت کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جو لوگ آقا علیہ السلام کے در میں صدا کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر یہاں سے ہماری صدا سنتے ہیں. تو ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں طاق راتیں ہیں اور طاق راتوں کی بڑی زیادہ فضیلت ہے. اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طاق راتیں کون سی ہیں اور یہ ان کی فضیلت کیوں ہے. اللہ رب العزت خود وطر ہے. ان اللہ وطر و یحب الوطر. اللہ بھی طاق ہے یعنی اکیلا ہے اور وہ وطر کو ہی محبوب رکھتا ہے. یہ آخری جو 5 راتیں ہیں 21ویں اور 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں کو طاق راتیں کہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو تم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. طاق راتوں کی اہمیت اس والے سے ہے کہ اس کے اندر ایک لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر انہی 5 راتوں میں سے آتی ہے. شب قدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا معلوم نہیں لیکن تھوڑا سا جان بھی لو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اگر 1000 مہینوں کی گنتی کریں سالوں میں تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں. ایک بندہ 83 سال عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ اس رات کے 7-8 گھنٹے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارتا ہے تو یہ 8 گھنٹے 83 سالوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. یہ زیادہ افضل ہیں. اور ابھی ایک بندے کی عمر میکسیمم کسی کی 60 ہے، کسی کی 65 ہے، کوئی بہت کم ہی ہوں گے جو 80-83 تک جا رہے ہیں. پرانے لوگ تو ہیں جو جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس
طاق رات کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے اندر شب قدر موجود ہے۔ پھر اس شب قدر کی اہمیت بھی یوں بنی کہ اللہ نے اس کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ٹائٹل دیا، ایک ٹائٹل تو یہ ہے لیلۃ القدر، اور دوسرا جو عنوان دیا وہ ہے لیلۃ مبارکہ، یعنی برکت والی رات یا عزت والی رات۔ تو اس رات کی وجہ سے طاق رات کی فضیلت ہو گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے ناظرین کے لیے، فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اللہ کی بارگاہ میں قیام اس حالت میں کیا کہ وہ ایمان کے ساتھ تھا اور محاسبے کے ساتھ تھا، تو اللہ رب العزت اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم نے آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرمائے، یہ کیا ہے اور کون سی یہ رات ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں سے ہے، یعنی یا یہ 21ویں کی رات ہے یا 23ویں کی ہے یا 25ویں کی 27ویں کی، فرمایا یا پھر یہ عید کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آخر میں پھر یہی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ و ما تأخر، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، قیام کیا، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس پہ موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف آؤں گا کہ آقا سے پوچھا گیا، ایک شیخ کبیر تھے، بوڑھے تھے، بزرگ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، ہر رات قیام نہیں کر سکتا، قیام کی اتنی فضیلت ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں تو ہر رات قیام نہیں کر سکتا، بوڑھا آدمی ہوں، بزرگ ہوں، تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، میں اسی رات میں قیام کر لوں گا اور میں اس فیض سے محروم نہیں رہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالسابعۃ، جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو 7واں دن ہے یعنی 27ویں کی جو رات ہے، اس رات میں قیام کر لیا کرو، یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس دن کتے نہیں بھونکتے اور گرمی ہوتی ہے اور یہ چیزیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہیں؟ اس کے بارے میں اچھا، جو نشانیاں ہیں، ایک جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو شب قدر رات ہوتی ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے تو اس صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، لا شعاع لہا، اس سورج کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ سمحۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ، یہ جو شب قدر ہوتی ہے، جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تو آقا نے فرمایا یہ کشادہ ہوتی ہے، اس کے اندر بندہ مومن کو گھٹن نہیں ہوتی، وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور مزید فرمایا کہ نہ یہ گرم ہوتی ہے نہ یہ سرد ہوتی ہے، یہ درمیانی ہوتی ہے، اور جب اس رات کا سورج طلوع ہوتا ہے تو مزید فرمایا کہ اس کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے اور اس میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ یعنی اس رات کی یہی نشانیاں ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس کے اندر بندہ سکون محسوس کرتا ہے، نہ گرم ہوتی ہے نہ یہ زیادہ سرد ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، اور سورج بڑا نرم شاخوں کے ساتھ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے تمام چاہنے والوں کو ہمیں یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آخری ایک سوال لے لیتے ہیں کہ
لوگ کہتے ہیں کہ اس رات پانی جو ہے وہ دودھ بن جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اگر حدیث ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دیکھیں لوگوں کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری تو نہیں ہم جو ہے نا ان کو مان سکتے، لیکن یہ ہماری کسی کا اکثریت میں کوئی پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی سینہ بسینہ اپنی باتیں چلتی ہیں، تو ہم تو وہ بات بتائیں گے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ملی ہے۔ جتنی احادیث میں مجھے ملی ہیں، جو میں نے پڑھی ہیں، اس حد تک میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو جو میرے اور آپ کے آقا نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا ہے، اس کے بعد لوگ جو دل کہتے رہیں، ہم مکلف نہیں ہیں کہ ان کی بات کو مانیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو آخری دعا آپ فرما دیں تاکہ ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہو اور امت مسلمہ کے لیے بھی خیر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ربنا تقبل منا کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وسعینا ووعظنا کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا سب کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے بہن بھائی رشتہ دار اولاد میں سے کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، مولا سب کی بخشش فرما۔ مولا سب کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اس بابرکت عشرہ کے وسیلے سے مولا سب کے درجات بلند فرما، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ مولا جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپٹلز میں، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص جن کے والدین بیمار ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اپنے حبیب کے صدقے امت مسلمہ، امت مرحومہ پر کرم فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما، امت مسلمہ کے ہر فرد کو ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ مولا عالم انسانیت کو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انکا عفو کریم، انت کریم مولانا یا رب العالمین۔ اللہم انکا انت الرب، انکا انت الخالق، انکا انت المالک یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔